جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں بنے گا یا بیوروکریسی کا ٹھکانہ بہاولپور ہوگا؟ تاحال پنجاب حکومت اور نہ ہی صوبائی انتظامیہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکی ہے، لیکن جنوبی پنجاب کے معاملے پر کنفیوژن اور معاملے کو متنازع بنانے کے لیے روز ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے 2018 کا الیکشن وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں بدلنے کے دعووں کے ساتھ لڑا، اسی تحریک انصاف نے بنی بنائی یونیورسٹیز کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کا اصل میں منشور کیا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں صرف ایک دیوار توڑنا نہیں ہے، یہ ایک غلامی کے سمبل تھا، ہمارے پیسے پہ بنا، ہمارے اوپر روب ڈالنے کے لیے یہ دیواریں ایک بنی ہوئی تھی، بتانے لے کہ بادشاہ ادھر اور رایا ادھر۔ سمبل ہے کلونیلزم کا، یہ سارے سمبلز ختم ہوں گے۔ لاہور کا گورنر ہاؤس، نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس، ہم نے اب ان ساروں کو کنورٹ کرنا ہے پبلک کے لیے۔ یہ مری کے گورنر ہاؤس ایک زبردست ہوٹل بنے گا۔ یہ گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا، ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے، یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ یہ جو گورنر ہاؤسز ہم سب کو شوق ہے یہاں رہنے کا۔ جس ملک میں 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہو، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں، کیسے اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ان کے ٹیکس کے پیسے پہ اس طرح کے محلوں میں رہ سکتی ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے۔ اب وزیر اعظم ہاؤسز میں کلاسز شروع ہوئیں اور نہ ہی گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرائی گئی۔ تحریک انصاف حکومت نے 45,000 طلباء، 900 ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس سب کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 1925 میں جامعہ الازہر مصر کی طرز پر بننے والی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پر قبضے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ حکومت نے بہاولپور کی تاریخی جامعہ کی شناخت مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دس از سم تھنگ ویری الارمنگ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسلامی یونیورسٹی کو ایک ہفتے میں عباسیہ کیمپس خالی کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ تاریخی اولڈ کیمپس کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تبدیل کرنا مقصود ہے، یعنی اب تاریخی عباسیہ کیمپس کی جگہ پر طلباء نہیں کلرکس بیٹھیں گے۔ قبل ازیں حکومت نے 30 ایکڑ زمین مہنگے داموں خریدی۔ ستو والی کے مقام پر کراچی موڑ کے قریب خریدی گئی زمین کا مقصد وہاں سیکریٹریٹ کا قیام تھا، یعنی سیکریٹریٹ کے لیے آلریڈی 30 ایکڑ زمین مختص ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت پھر زمین پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ سیکریٹریٹ کی زمین خریدنے کے باوجود یونیورسٹی کی زمین پر کس کی نظر ہے؟ اربوں روپے مالیت کی زمین اور املاک سے کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے 2 سال قبل کیمپس میں موجود گیسٹ ہاؤس اور وائس چانسلر ہاؤس حاصل کیا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے 10 کمروں پر بھی قبضہ کیا جا چکا ہے۔ وائس چانسلر نے خیر سگالی کے طور پر چیف سیکرٹری کے لیے کیمپ آفس کی جگہ دی تھی، لیکن پنجاب حکومت نے جذبہ خیر سگالی کو بنیاد بنا کر یونیورسٹی پر قبضے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ پنجاب کی اہم شخصیت کے قریبی افراد گزشتہ 2 سال سے ڈیپوٹیشن پر بہاولپور سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، جو اسی گیسٹ ہاؤس اور وائس چانسلر ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ آلریڈی وہاں پر کچھ لوگ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ملازمین اپنے اسکیل سے زائد تنخواہیں، ٹی اے ڈی اے اور مراعات انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ یہ افراد کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ کمشنر اور ڈی سی او بہاولپور اہم شخصیت کے کہنے پر یونیورسٹی کے حوالے سے پروپیگنڈا اور رپورٹس بنا رہے ہیں، جن رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا اولڈ کیمپس خالی پڑا ہے، لیکن ہم ارباب اختیار کے سامنے اہم حقائق رکھتے ہیں۔ شہر کے وسط میں سب سے اہم شعبہ قانون ہے، جہاں 500 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ایڈمنسٹریشن، ایڈمن، فائنانس، اس کے ساتھ ساتھ جو آڈٹ اور داخلے کے شعبے اسی کیمپس پہ قائم ہیں۔ ریسرچ اینڈ اپلیکیشن، تعلقات عامہ، امتحانات اسٹیبلشمنٹ اور رجسٹرار آفس اور ٹرانسپورٹ کے دفاتر بھی اسی تاریخی اولڈ کیمپس میں ہیں، جہاں پر 900 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں۔ کیمپس میں قائم 2 ہاسٹلز ہیں، جس میں ابو بکر اور رابعہ ہالز ہیں۔ 1500 طلباء و طالبات یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ یونیورسٹی کی 45 بسوں کے لیے پارکنگ، ڈسپینسری اور ہسپتال، طلباء و طالبات کے لیے ایک وسیع گراؤنڈ بھی اسی کیمپس میں ہے۔ شہر میں ہونے کی وجہ سے پاکستان بھر سے داخلے کے لیے آنے والے طلباء و طالبان اولڈ کیمپس میں اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کیمپس میں ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ سالانہ 1 لاکھ درخواستیں وصول کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصروف ترین اس کیمپس کے حوالے سے مقامی انتظامیہ غلط موقف کیوں اپنا رہی ہے؟ کیا قبضہ مافیا اس کیمپس کو ہتھیانے کے لیے حکومت کو غلط مشورے دے رہا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ طالب علموں پر کلرکس کو کیوں فوقیت دی جا رہی ہے؟ یعنی پرائورٹی اس وقت طالب علم نہیں ہے، وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، پرائورٹی اس وقت کلرکس دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت پنجاب کے اس فیصلے کے خلاف جنوبی پنجاب میں شدید اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ لاء ڈپارٹمنٹ کے طلباء و طالبات نے آج بھی حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہی نہیں ہے، پنجاب کی سول سوسائٹی بھی حکومتی اقدامات سے پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ یہ فیصلہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہے،
اس پہ ہماری رائے پوری یونیورسٹی کے اساتذہ کی، ملازمین کی، طالب علموں کی یہی ہے کہ یہ ایک تاریخی ادارہ ہے، اور خاص طور پہ عباسیہ کیمپس جسے ہم اولڈ کیمپس بھی کہتے ہیں، یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، اور تاریخی ورثے جو ہیں وہ ان دفاتر کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کے یہ منشور میں شامل تھا کہ جو اعلیٰ بلڈنگز ہیں، مثال کے طور پر گورنر ہاؤسز، وزیر اعظم ہاؤسز، ان کو تعلیمی اداروں میں ہم تبدیل کریں گے، لیکن بڑے افسوس کے سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تعلیمی اداروں کے انتظامی یونٹ بنایا جا رہا ہے جس میں بیوروکریسی بیٹھے گی۔ یونیورسٹیاں ختم کر کے تو انتظامی امور حل کیے جا رہے ہیں، سیکریٹریٹ بنائے جا رہے ہیں، جگہ خالی کرائی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے انتہائی غیر مناسب اقدام ہے۔ دوسری جانب لیگی رہنما سمیرہ کومل نے عباسیہ کیمپس کو سول سیکریٹریٹ بنانے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام انتہائی افسوسناک امر ہے۔ فیصلے سے یونیورسٹی انتظامیہ اور طلباء میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ متن میں مزید کہا گیا ہے کہ ایوان بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کو سیکریٹریٹ بنانے کے فیصلے کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے لیے اسلامی یونیورسٹی میں سیکریٹریٹ کے قیام کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ان خبروں کی تردید کی جا رہی ہے، جبکہ یونیورسٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پنجاب حکومت کمشنر بہاولپور اور ڈی سی کے ذریعے یونیورسٹی انتظامیہ کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر سے ملے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہو سکتا ہے، وہ کار سرکار میں مداخلت نہ کریں، ضلع انتظامیہ طاقت کے ذریعے یونیورسٹی خالی کرا سکتی ہے۔ اس تمام